حضرت عمر کی بیٹی ام سلمہ نے آ کر کہا کہ بابا جان آپ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، کم سے کم تھوڑی اپنی حالت کو تبدیل کر لیجئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمایا اے ام سلمہ، اے میری بیٹی، یہ بتاؤ تم نے ہم سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تم ہم سے زیادہ رہی ہو، ہم سے زیادہ تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، ہم سے زیادہ تم نے ہمارے نبی کو پہچانا ہے، اے میری بیٹی ہم سے زیادہ قریب تم ہمارے نبی کے رہی ہو، ذرا تم ہمارے نبی کے بارے میں تم سے سوال کرتا ہوں، ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اے بابا جان پوچھئے کیا سوال ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے ام سلمہ یہ بتاؤ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ساری زندگی، اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی ایسا آیا کہ آپ نے پورے دن میں 2 وقت کھانا کھایا ہو؟ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بابا جان، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 وقت کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ام سلمہ یہ بتاؤ ساری زندگی میں ہمارے نبی نے کبھی ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے؟ حضرت ام سلمہ تڑپ جاتی ہے، نہیں، اے میرے بابا جان، ہمارے آقا نے ساری زندگی میں کبھی ایک وقت میں بھی ایسا نہیں آیا جو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ یہ بتاؤ ساری زندگی میں ہمارے نبی نے ایک کرتے کے علاوہ، ایک پیراہن کے علاوہ کبھی دوسرے پیراہن کو اپنے جسم پہ کبھی ڈالا ہو تو بتاؤ، کبھی پہن کے نکلے ہو تو بتاؤ، سوائے اس کے جو ہمارے نبی نے دکھانے کے لیے وہ قیمتی ایک کرتے کو پہنا تھا، اس کے علاوہ کبھی پہننے کی غرض سے اگر ایک کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑے کو تم نے دیکھا ہو تو بتاؤ؟ کہا نہیں، اے امیر المومنین، میں نے ساری زندگی میں اپنے آقا کو کبھی اس طرح سے کپڑوں کو پہنتے ہوئے بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ام سلمہ بتاؤ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے نبی کے پاؤں کے نیچے، تلووں کے نیچے جو نالین شریف رہا کرتی تھی، جو آپ کے نالین مبارک رہتی تھی، آپ کی چپلیں رہا کرتی تھی، آپ کے جوتے شریف رہا کرتے تھے، کبھی آپ کے ان جوتوں میں تم نے پیبند کو دیکھا؟ حضرت ام سلمہ تڑپ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے امیر المومنین، اے میرے بابا جان، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آقا کو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ کی جوتیاں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بدی نکل جاتی تھی، کبھی فیتا نکل جاتا تھا، کبھی نالین شریف ٹوٹ جایا کرتی تھی، تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے ان نالین کو سلنا شروع کر دیا کرتے تھے، اپنی چپلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے سیا کرتے تھے۔ حضرت عمر تڑپ جاتے ہیں اے ام سلمہ، پھر تم مجھے اس نبی کے دین سے، اس نبی کی زندگی سے الگ تھلگ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں تو اسی طریقے پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس طریقے پر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ ہمارے نبی کے گھر جو تھا 9 فٹ لمبا 8 فٹ چوڑا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، سبحان اللہ، 9 فٹ لمبا 8 فٹ چوڑا، اس میں 2 در تھے، جیسے دیکھ رہے ہیں نا مسجد کے در، ایسے 2 در بنے ہوئے تھے، دونوں میں پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کچی اینٹیں مل گئیں کہیں سے، لا کر تھوڑی سی ایک دروازے میں لگا دی کہ بھئی دونوں در کھلے ہوئے ہیں، چلو ایک میں پردہ ہے، دوسرے میں آدھا پردہ ہے، چلو تھوڑی سی اینٹیں لگا دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، عائشہ یہ اینٹیں کیسی، کہاں سے آئیں؟ یا رسول اللہ پڑوس میں ایک عورت کے گھر سے مل گئی تھی، میں نے لا کر لگا دی، اس عورت نے مجھے یہ اینٹیں ہدیے میں دے دی،
تو میں نے لا کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے تھوڑی سی اینٹیں لگا دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، اے میری پیاری اور لاڈلی بیوی عائشہ، ان اینٹوں کو ہٹا دو، اس میں پردہ ہی ڈال دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا شاید میری امت میں کوئی ایسا غریب پیدا ہو جس کے گھر میں کچی اینٹیں نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی کے گھر میں اینٹیں تھیں، ہمارے گھر میں کچی اینٹیں بھی نہیں ہیں۔ ہم تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ زندگی لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں، ان اینٹوں کو ہٹا دو۔ آقا علیہ السلام نے ان اینٹوں کو ہٹا دیا۔ ایک خوبصورت رضائی پھولدار، ایک صحابی آئیں آ کر دیکھا یہ رضائی کس کی؟ کہا ہمارے نبی کی۔ کہا اتنی وہ سیدھا رضائی؟ وہ گئی اور جا کر فوراً ایک رضائی خوبصورت سی لا کر حضرت عائشہ کو دی، لیجئے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے۔ ہمارے نبی گھر کے اندر تشریف لائے۔ عائشہ رضائی کیسی؟ یا رسول اللہ پڑوس میں ایک عورت نے دے دی۔ کہ عائشہ اس رضائی کو میرے حجرے سے باہر کر دو۔ لاڈلی بیوی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ اچھی لگ رہی ہے، رکھ لیں۔ فرمایا عائشہ اس رضائی کو باہر کر دو، یہ چھت اس رضائی کو اور محمد الرسول اللہ کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر مجھے یہاں ٹھہرانا چاہتی ہو، مجھے یہ چاہتی ہو کہ میں کمرے کے اندر حجرے کے اندر رہوں، تو اس رضائی کو اس حجرے سے باہر کر دو۔ کیا زندگی دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ پڑوس میں سے ایک بچی کو لے کر آتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی۔ پڑوس میں ہوتا ہے نا، ایک بچی سے محبت ہو گئی، اس کو لے آیا، پڑوسی لا کے کھلا رہا ہے۔ حضرت عائشہ ایک بچی کو لے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنی بچی کے پاؤں میں گھنگرو نہیں آتا ہے، وہ باندھ دیا۔ حضرت عائشہ اس کو لے کر کے آئیں، جیسے ہی اپنے گھر میں تخت کے اوپر چارپائی کے اوپر کھڑا کیا تو وہ بولا، چھن سے آواز آئی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا آواز کہاں سے آئی، یہ چھن کی آواز گھنگرو کی کہاں سے آئی؟ دیکھا تو بچی کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا۔ آپ نے چیخ کر آواز دی، برابر میں گھر تھا، اے عورت جلدی آ اور اس بچی کو یہاں سے اٹھا کر لے جا۔ وہ عورت پریشان ہے، اے عائشہ، اے ام المومنین، کیا بات ہے؟ آپ کو میں نے ساری زندگی اس طرح سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کو اس طرح سے چلاتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کے چہرے پر ساری زندگی میں ایسا غصہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ میری بیٹی کو مجھے لے جانے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ تو اس بچی سے بڑا پیار کرتی ہیں، اس بچی سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ کہا ہے عورت میں محبت کرتی ہوں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن تو نے جو اس کے پیر میں گھنگرو باندھا ہوا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسی آوازوں سے سخت نفرت ہے؟ ہمارے نبی کو یہ آوازیں پسند نہیں ہیں۔ وہ شادیوں میں اور برتھ ڈے پر اور فنکشن میں اس طرح کی پارٹی سجانے والوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ حضرت عائشہ ہمارے نبی کے تھاٹس بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی کو اس طرح کی آوازیں بالکل پسند نہیں تھی۔ اس بچی کو میرے گھر سے باہر کر دو، اپنے گھر پہ لے کے جاؤ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا۔ اور ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، بڑا خطرناک سخت دن، سورج سر پہ ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اچھا، صحابہ کی یہ تھاٹس رہتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت میں کہاں ملیں گے؟ یا رسول اللہ ہم تو ہوں گے صحابہ کی صف میں، آپ کھڑے ہوں گے نبیوں کی صف میں، میں ذرا سی دیر نہیں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آقا وہاں نہیں دیکھا تو کیا ہوگا؟ ذرا سی بات پہ پریشان ہوتے تھے۔ جب کچھ لوگ، مختصر لوگ ہی ایمان لائے تھے، بالکل اسلام کا پہلا دور تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے جب آ کر کہا نا کہ یا رسول اللہ، جب آپ حق ہیں، آپ کا کلمہ حق ہے، آپ نبی سچے ہیں، تو اب مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر کعبے میں جا کر آپ کے دین کی اشاعت کروں گا، میں کلمہ حق کو بیان کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی رک جاؤ، موقع محل دیکھ کے کام کرو، وقت نہیں ہے ایسا، پوری دنیا ظالم ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ حق ہیں تو پھر اجازت دیجئے،
جذبہ اسلام کا جو ایمان کی جو طاقت تھی بول اٹھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ابو بکر جا کر کرو جا کے تبلیغ. تو جیسے ہی حضرت ابو بکر کعبے کے اندر داخل ہوئے اور آ کر اعلان کیا کہ لوگوں کیا تم ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو, ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو معاذ اللہ, جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, جو تمہیں سچائی کی طرف بلاتے ہیں, جو نبی تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں, کیا تم ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو؟ تو ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے پھول اور ہار اور مالے ڈالے ہوں. آ کر تاریخ میں آتا ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. خاندانی آ گئے ابو بکر کے اور دیکھا ابو بکر کو مارا گیا ہے, بے ہوش پڑے ہیں, اٹھا کر لائے, حضرت ابو بکر کے گھر پہ لایا گیا. اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر کی ماں, آج ہم نے آ کر ابو بکر کو بچا لیا, آئندہ آ کر بچائیں گے نہیں. اگر یہ محمد کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ ہم بچانے نہیں آئیں گے. ان سے کہو کہ محمد بن عبداللہ سے دور رہے معاذ اللہ. تو ماں کھانا لے کر کھڑی ہے, پانی لیے کھڑی ہے کہ جیسے ہی ہوش میں آئیں تو ہم ان کو پانی پلائیں. حضرت ابو بکر نے آنکھیں کھولی, غور کرنے کا مقام ہے, کیسے عاشق تھے. آنکھ کھولی تو ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میری ماں یہ بتاؤ ہمارے نبی ہمارے آقا کہاں اور کس حال میں ہیں؟ سارے لوگ رونے لگتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا پہلے کھانا کھاؤ. ابو بکر فرماتے ہیں میری ماں اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں ساری کائنات ہے, آپ مجھے کھانے کو تو پوچھ رہی ہیں لیکن کھانا تو کھانا رہا, پانی کا ایک گھونٹ بھی ابو بکر پہ حرام ہے جب تک کہ میں آقا کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں. آپ اٹھتے ہیں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے, پیروں سے خون جاری ہے, دوڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا, ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں, ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں. تو یہ صحابہ نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں دیکھوں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا, کہاں ملیں گے آپ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے صحابہ کی لسٹ میں تلاش نہ کرنا, مجھے امیروں کی صف میں تلاش نہ کرنا, نبیوں کی صف میں تلاش نہ کرنا, مجھے اولیاء کرام کی صف میں تلاش نہ کرنا. یا رسول اللہ پھر آپ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہنا تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا. قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا, ان کے حساب کو آسان کرواؤں گا, ان کو اپنے ساتھ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا. ایسا ساتھ دیا, ایسا ساتھ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو ہر نبی کے لیے ایک نوری منبر بچھایا جائے گا, ہر نبی کے لیے, اور نبیوں سے کہا جائے گا کہ اے آدم علیہ السلام آپ کے لیے منبر تیار ہو چکا ہے, آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں. سارے نبیوں سے کہا جائے گا آپ بیٹھ جائیں. قیامت کے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبی اپنے نوری منبر پہ قیامت کے دن بیٹھ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کہا جائے گا, اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جلوہ افروز ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس دن اس نوری منبر پر نہیں بیٹھوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ سارے نبی بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے تخت پر, نوری منبر پر, آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں کل قیامت کے دن جب سارے نبی اپنے اپنے نوری منبر پر بیٹھ جائیں گے میں نہیں بیٹھوں گا. اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوری منبر اڑا کے مجھے جنت میں نہ لی جائے اور میری امت میدان محشر میں پریشان نہ رہ جائے. میں تو اپنی امت کو ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤں گا, میں نہیں بیٹھوں گا قیامت کے دن, میں نہیں بیٹھوں گا. آخری وقت بھی ہم لوگ جن کو یاد کرتے ہیں ہمارے گھر والے ہوتے ہیں, ہمارے عزیز و اقربا ہوتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی محبت خدا کی قسم اپنی امت سے کی. آپ دیکھیے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گھر والوں کو آپ نے نگاہ نہیں دیکھا,
لیکن امت کو دیکھیے کیسے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر نبی کو، اور ان سے کہا کہ جو کچھ مانگو، جیسے مانگو، فوراً مانگو، قبول ہوگی۔ آواز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جو کچھ مانگو فوراً ملے گا۔ ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ کو یہ دعا، آپ جب چاہیں جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، فوراً ملے گا، کوئی دیری نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے لیے بہت تڑپتے تھے، جب دیکھتے تھے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایسا روتا میں نے آقا کو کبھی نہیں دیکھا جیسا حسین کو گود میں لے کر بلکتے ہوئے دیکھا، جس پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان آپ بہت روتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں اپنے نواسے کے لیے، تو جب اتنا روتے ہیں، اتنا غم ہے، تو یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بچا لیتے؟ اللہ نے دعا دی آپ کو، آپ مانگ لیجئے کہ حسین شہید ہونے سے بچ جائیں، بچ جائیں گے، کہہ دے، ایک بار کہہ دے، کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ نہیں۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، حسین منی وانا من الحسین۔ کیا مطلب؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے تو بات کلیئر ہے کہ حسین مجھ سے بھائی نواسے ہیں، نانا ہے آقا علیہ السلام، حسین مجھ سے بات کلیئر، وانا من الحسین، میں حسین سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو، جس کام کو نبی نے چھوڑ دیا تھا، جس کام کو نبی نے نہیں کیا تھا، نبی نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ کوئی کام ایسا چھوٹا جو نبی نے نہ کیا ہو، سب دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ لیکن ایک چیز نہیں دکھائی، شہید کیسے ہوا جائے، کہاں دکھایا؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ اگر آپ شہید ہو کے دکھاتے تو اچانک شہید ہوتے نا جنگ میں، تو لوگ کیا سمجھتے؟ پتہ نہیں دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ دین بھی مکمل ہونا ہے، دین مکمل ہو نہیں سکتا جب تک شہادت دکھائی نہ جائے۔ اور پھر کیا، کیسے بنے گا کام؟ یہ بھی بتانا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، شہادت بھی دکھانا ہے، کیونکہ اگر شہادت نہیں دکھائی جائے گی تو یہ کیسے سمجھایا جائے گا کہ دین مکمل ہو گیا؟ تو اس کام کو، جس کام کو نبی نے چھوڑا، اس کام کو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے جب کل قیامت کے دن سارے لوگ آئیں گے، ہم آئیں گے، آپ آئیں گے، ایک جھوٹ بولنے والا انسان آئے گا، میں نے بتایا نا جو سب سے زیادہ غریب ہوگا، ایک جھوٹ بولنے والا انسان آئے گا قیامت کے دن اور کہے گا اے اللہ، اللہ فرمائے گا تم میرے لیے کیا لے کر آئے؟ اے اللہ میرے دامن میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے جھوٹ کے۔ ایک بے نمازی اپنی بے نمازی کو، اپنی نماز کے چھوڑنے کو لے کر کے آئے گا، ایک سودی انسان اپنے سود کو اپنے دامن میں لے کر کے آئے گا، غرض کے ساری کائنات اپنے دامن میں اپنے گناہوں کو سمیٹ کر آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی لوگوں میں میرا بیٹا، میرا نواسا، میرا لقب جگر، میرا نور نظر امام حسین علیہ مقام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ہاتھوں میں ہاتھ پھیلے ہوں گے، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں گے، اور اپنی شہادت کو لے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے۔ آقا غور کرنے کا مقام ہے، سارے لوگ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، سارے لوگ جنت کھلوانے کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، جب سارے لوگ لینے والے ہوں گے، ہمارے نبی سے طلب کرنے والے ہوں گے، اس وقت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اپنی قربانی کو، اپنی شہادت کو لے کر آئیں گے۔ اے میرے نانا، یا رسول اللہ، آج آپ کے سارے امتی اور سارے لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آج آپ کا نواسا آپ کو دے رہا ہے، اور وہ قربانی اور شہادت دے رہا ہے جس شہادت کے کام کو آپ نے میرے لیے چھوڑا تھا، اس کام کو میں پورا کر کے آیا۔ یہی مطلب ہے حسین منی وانا من الحسین، یہی مطلب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیام نہیں بیٹھوں گا
آخری وقت میں عرض کر رہا تھا، بس انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ لوں گا۔ آخری وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے لب خشک ہے، آپ نے اپنی بیوی سے پیالہ مانگا، پانی لے کر ہونٹوں پر لگایا، بولنے کی سکت آئی، آپ نے فرمایا اے میری امت والوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، 23 سالہ زندگی 2 لفظوں میں سمیٹ کر جا رہا ہوں، کیا؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا کا بھی یہی پیغام، مولا کائنات نے فرمایا اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو، تم کو خیال آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو ڈوبتے میں نیت کر لینا۔ مولا کائنات کا بھی یہی پیغام، ہمارے نبی نے بھی فرمایا اے میری امت والوں، دنیا سے جا رہا ہوں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں،